اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے حاصل نہ کیا اور علم ہوتے ہوئے اس پر عمل نہ کیا۔ وضو کا طریقہ: والمعاصی كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ وضو کا طریقہ: کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بیٹھ کر سنت کے حساب سے وضو کرنا چاہیے۔ دل کے اندر نیت کرنا بہتر ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہو کہ آپ زبان سے نیت کر لیجئے کہ میں حکم الہی بجلانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ والحمد کہہ دیجئے۔ وضو کا بہترین فائدہ ہے کہ جب تک ہم باوضو ہوتے ہیں فرشتے ہماری نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ کلائی تک بہت اچھی طرح دھو لیجئے اور دیکھیے، دھیان رکھیے کہ پانی زیادہ نہ بہے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجئے۔ خلال کے معنی انگلیوں کے درمیان کے حصے کو اچھی طرح صاف کر لیجئے اور 3 بار کلی کریں، مسواک کریں اور پھر اس کے بعد اب سیدھے ہاتھ کے اندر پانی لیں، اتنا پانی لیں کہ آپ کی ہتھیلی میں آ جائے۔ اس طرح 3 کلیاں کیجئے۔ ہر بار منہ کے اندر ہر حصے میں پانی جا کر کلی ہونی چاہیے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کر لیجئے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کی 3 چلو یعنی کہ ہاتھ کے اندر ہی اتنا پانی لیں کہ اب ہر آدھا چلو پانی کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بار آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں پانی لیں اور پھر ناک میں نرم گوشت کے حصے تک اپنی ناک صاف کریں اور الٹے ہاتھ کی انگلی سے ناک صاف کر کے اچھی طریقے سے یہ اطمینان کر لیں کہ کوئی غلاظت لگی نہ رہے۔ 3 بار سارا چہرہ دھوئیں اچھی طریقے سے، جہاں اپنے سر کے بالوں سے لے کے دونوں کانوں کی لو تک اچھی طرح منہ دھوئیں۔ اگر مرد حضرات ہیں تو داڑھی اور احرام باندھے ہوئے ہیں تو نل بند کرنے کے بعد اس طرح خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف، عورتیں دوپٹے کے اندر ہی یہ سب چیزیں کریں گی، اور دونوں ہاتھ دھوئیں انگلیوں کے سرے سے لے کے کوہنیوں سمیت 3 بار، اور اطمینان کر لیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت اچھی طرح دھل چکے ہیں۔ اب نل بند کر سر کا مسح اس طرح کریں کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مست نہیں ہونے چاہیے۔ کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے اور چنگلی یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیاں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹونٹی اچھی طرح بند کر دیں۔ یہاں پہ ہمیں پانی کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ ہم ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں، تو ہم ایک دوسرا غلط کام کیوں کریں؟ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ کر ہمیں گناہ بھی ملے گا، پانی کا ضیاع بھی ہوگا، نقصان بھی ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہے سیدھا اور پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیں۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کا مطلب میں بتا چکی ہوں، انگلیوں کے درمیانی حصے کی صفائی۔ طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چنگلیاں سے یعنی کہ چھوٹی انگلیوں سے سیدھے پاؤں کی چنگلیاں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کر دیجیے۔ اس طریقے سے آپ کے پاؤں دھل جائیں گے۔ وضو کے بعد کی یہ دعا ہے، یہ بھی پڑھ لیجئے۔ اول و آخر درود شریف پڑھیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت یعنی کہ دوسرا کلمہ اور سورہ قدر پڑھ لیں۔ حدیث کے اندر اس کا بھی مذکور ہے۔
لفظ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ آسان لفظوں میں نے وضو کا طریقہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔